دروازہ خود بخود بند ہوا تو حارث کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لمبی راہداری کے آخر میں لٹکا ہوا زنگ آلود فانوس ہل رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے چھوا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، نمی، پرانی لکڑی اور کسی اندیکھے خوف کی۔ حارث اس حویلی میں پہلی بار آیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہو، شاید خوابوں میں، شاید کسی اور زندگی میں۔ شہر کے کنارے واقع یہ حویلی برسوں سے وہاں ہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں راتوں کو سائے چلتے ہیں، دیواریں سرگوشیاں کرتی ہیں اور آئینے سچ نہیں دکھاتے، مگر حارث کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک صحافی تھا اور اس کا کام حقیقت تلاش کرنا تھا، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، لکڑی کے فرش سے چر چر کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے اچانک رک کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک لمبا سایہ جو اس کے اپنے سائے سے زیادہ بڑا تھا۔ یہ میرا وہم ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اس کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا، جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ حارث نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا، جو ایک پرانے آئینے کے سامنے تھا۔ آئینے پر دھول جمی ہوئی تھی، مگر درمیان میں کسی نے انگلی سے جملہ لکھا ہوا تھا، واپس چلے جاؤ۔ یہ پڑھ کے حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پلٹ کے جانے ہی والا تھا کہ آئینے میں اسے اپنی پشت کے پیچھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے مڑا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اب اسے خوف آنا شروع ہو گیا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ قدم آہستہ مگر بھاری تھے، جیسے کوئی بہت پرانا بوجھ اٹھائے چل رہا ہو۔ حارث کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ بھاگ جاتا یا سچائی تک پہنچنے کے لیے اوپر جاتا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ ہر سیڑھی چڑھتے وقت اسے ایسا لگتا جیسے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو، مت آؤ، مت آؤ، مگر اس کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ اوپر پہنچ کے اس نے دیکھا کہ ایک لمبی راہداری میں درجنوں دروازے تھے، سب بند سوائے ایک کے۔ وہ دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا۔ حارث کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ اندر داخل ہوا، لیکن کمرہ خالی تھا، مگر دیواروں پر عجیب نقشے بنے ہوئے تھے، انسانی چہروں جیسے، جو درد سے چیخ رہے ہوں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی کرسی رکھی تھی، جس پر سفید کپڑا پڑا تھا۔ جیسے ہی حارث قریب گیا، کپڑا خود بخود زمین پر گر گیا۔ کرسی پر ایک گڑیا بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تو بچوں کا کھلونا ہے، حارث نے ہمت جما کر کہا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے چونک کر دیکھا، گڑیا کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اور وہ آنکھیں انسان جیسی تھیں، زندہ مگر بے روح۔ حارث کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، کمرے کی دیواریں جیسے اس کے قریب آ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا، صرف گڑیا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ حویلی زندہ ہے، ایک بھاری آواز گونجی۔ یہ ان سب کو نگل لیتی ہے جو اس کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ حارث نے چیخ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا، بچپن میں اس کی دادی نے یہی کہانی سنائی تھی، ایک حویلی جہاں روحیں قید ہیں، اور جو اندر جاتا ہے وہ خود بھی سایہ بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اس نے خود سے کہا، مگر تبھی دیوار پر ایک نیا سایہ نمایاں ہوا، اس کا اپنا سایہ، جو اس کی حرکت کے بغیر ہل رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس سے الگ ہونے لگا۔ حارث نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ شفاف ہونے لگے تھے، جیسے وہ دھند بن رہا ہو۔ گڑیا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اب تم بھی ہمارے ہو، وہ سرگوشی کی آواز میں بولی۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ حارث زمین پر گرا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا، کمرہ خالی تھا، گڑیا غائب تھی۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگا، حویلی سے باہر نکلا اور سڑک پر آ کر رک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، یا شاید اسے ایسا لگ رہا تھا۔ اس نے جب موبائل نکالا اور اپنی تصویر لینے کی کوشش کی، اسکرین پر تصویر آئی، مگر اس میں حارث نہیں تھا، صرف ایک لمبا سایہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور اس کے پیچھے وہی گڑیا مسکرا رہی تھی۔